السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اب ہم آج جس نئے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد. پیچھے جو ہم نے شارٹ کویسچن کے حوالے سے اور باب نمبر 1 کے MCQs کے حوالے سے اضافی سوالات کے حوالے سے بات جہاں پہ کی تھی، تو وہاں پہ شارٹ کویسچن میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کے قیام کے 5 مقاصد، چونکہ ٹیکسٹ بک میں آپ کو 3 مقاصد ہی ملیں گے اور کانسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد بہت سارے بچے جو ہیں وہ خود سے بھی مقاصد جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا کہ مقاصد میں اور کیا کیا چیزیں آئیں گی. تو چونکہ 5 جو پوچھے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بک میں 3 ہیں، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسٹرا کچھ مقاصد جو ہے وہ لکھوا رہی ہوں تاکہ آپ کو کبھی ایسا کویسچن کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو چلتے ہیں. اس کا ہمارا پہلا جو ہوگا مقاصد میں پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا قائم کرنا. یہاں میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی جاؤں گی تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو اور آپ کو لکھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو. آپ کو پتہ ہے 1857 کے بعد کے جو حالات تھے مسلمانوں کے اوپر، حکومت نے جو تشدد کیے اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ انگریز حکومت جو برصغیر پاک و ہند میں 1857 کے وقت یہاں پہ تھی ان سے مسلمان اتنے بدظن ہو گئے تھے، یعنی نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے کہ جو دوریاں پیدا ہونا شروع ہوئیں. تو ان دوریوں کو ختم کرنا بھی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں شامل تھا تاکہ وہ دوریاں ختم کی جائیں اور مسلمانوں کو حکومت کے قریب لایا جائے، تاکہ جس طرح سے مسلمان اپنے اعلیٰ مقام کو کھو چکے ہیں، اپنی نوکریوں کو کھو چکے ہیں، وہ کھوئے ہوئے دوبارہ مقام حاصل کر سکیں. اور جس طرح ہندو فائدہ لے رہے ہیں حکومت سے، اسی طرح مسلمان بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. تو یہاں پہ مفاہمت کا جو لفظ ہے یہ میں آپ کو سمجھاتی چلوں کہ جو ایک کشیدگی تھی دونوں قوموں کے درمیان، یعنی حاکم وقت جو انگریز تھے ان کے اور مسلمان قوم کے درمیان، تو وہ جو ایک گلا شکوہ یا لڑائی جھگڑا یا دوری خلیج کی فضا تھی اس کو ختم کرنا، مفاہمت یعنی دونوں کے درمیان صلح پیدا کرنا، بہتر دوستی کا ماحول پیدا کرنا. مفاہمت کا لفظ یہاں پہ اس لیے استعمال کیا گیا. اس کے بعد ہے مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا. اگر آپ ٹیکسٹ بک کے مطابق یا کسی اور بک کے مطابق بھی کر رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہوگا وفاداری کے جذبات کو پیدا کرنا، تو وہ پہلا پوائنٹ ہوگا. یعنی ٹیکسٹ بک میں آپ کو ملے گا مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو پیدا کرنا. یعنی مسلم لیگ کے جو نمائندے تھے، مسلم لیگ کے قائم ہونے کا مقصد یہ تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریز حکومت سے ظلم تشدد کے نتیجے میں جس طرح نفرت کرنا شروع ہو گئے اور ان سے دور ہوتے گئے، اور جس طرح ان کو تعلیمی میدان میں دیگر شعبوں میں نقصان ہو رہا تھا، تو کوشش تھی مسلم لیگ کے قیام کی کہ مسلمانوں کے دلوں میں وہ جو حکومت کے لیے نفرت تھی اس کو ختم کیا جائے اور وفاداری کے جذبات پیدا کیے جائیں. یعنی حکومت کے ساتھ مسلمان وفادار ہوں، ان کے قریب رہنا شروع ہوں اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں. اب یہاں پہ ہم نے جو ایک اور نیا پوائنٹ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ وفاداری کے جذبات تو پیدا کیے جائیں. یعنی مسلمان رہنماؤں نے سر سید احمد خان کی کوششوں سے مسلمانوں کو جس طرح انہوں نے سمجھایا، جس طرح آنے والے وقت میں جو نقصان مسلمانوں کو مزید ہو سکتا تھا اس سے آگاہ کیا، اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو حکومت کے خلاف جو ایک نفرت تھی، جو ایک خلیج پیدا ہوتی جا رہی تھی، اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی حکومت کے ساتھ وفاداری کا بھی ایک ان کو سبق دیا گیا. تو یہ وفاداری جو تھی صرف چند مہینوں، چند لمحوں کے لیے یا کچھ دیر کے لیے قائم نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ آگے اس کا پوائنٹ یہ بھی بنے گا کہ وفاداری کے جذبات کو پیدا کرنا اور وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا. یعنی آگے تک کوششیں جاری رکھیں، اس وفاداری کے جذبات کو آگے تک بڑھایا جائے تاکہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا جائے اور مختلف شعبوں میں ایسے ہی فائدہ لیا جائے جیسے ہندو لے رہے تھے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے احساسات و جذبات کو حکومت تک پہنچانا اور ان کے مسائل کا حل نکالنا. یعنی مسلم لیگ کے قیام کے اسباب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ظلم تشدد کیا جا رہا تھا، ہندو قوم جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف فرقہ واریت میں جو مظاہرے کر رہی تھی، مسلمانوں کے اوپر تشدد تھا، تو مسلمان ایک طرف برطانوی حکومت کا ظلم تشدد سہ رہے تھے، دوسری طرف ہندو ان کے اوپر ظلم تشدد کر رہے تھے.
تو حالات ایسے تھے کہ کوئی ان کے مسائل کو، ان کی تکلیف کو، ان کے کرب کو، ان کے دکھ کو محسوس کرنے والا نہیں تھا۔ لہذا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان کے دلوں میں حکومت کے لیے کیا غصہ ہے، نفرت کیوں ہے، مسلمانوں کے اوپر کیوں تشدد ڈھائے گئے، کیا 1857 کی جنگ آزادی میں صرف مسلمان ہی انگریز حکومت کے خلاف میدان میں اترے تھے، کیا ہندو نہیں اترے تھے؟ تو ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں میں جو انگریز حکومت کے لیے نفرت تھی یا انگریز حکومت کے رویے سے مسلمانوں کو دلی طور پہ کیا دکھ ہو رہا تھا، ان کے مسائل کو، ان کے دلی احساسات، جذبات کو کوئی محسوس کرنے والا نہیں تھا۔ ان حالات میں مسلم لیگ کے قیام کا ایک مقصد یہ تھا کہ مسلمان دلی طور پہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، حکومت کے ساتھ مسلمانوں کو کیا گلے شکوے ہیں، ان احساسات اور جذبات کو کوئی نمائندے ہوں، کوئی جماعت ہو جس کے پلیٹ فارم سے انگریز حکومت تک مسلمانوں کے ان خیالات کو، ان کے اظہار رائے کو، ان کی تکلیفوں کو، ان کے احساسات جذبات کو آگے تک پہنچایا جائے، اور وہ جو احساسات جذبات تھے جو وہ محسوس کرتے تھے، جو ان کے مسائل تھے، ان کا حل نکالنا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں شامل تھا۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص۔ اچھا، یہاں پہ تشخص یعنی مسلمان قوم جو تھی وہ مختلف حوالوں سے، ہر پہلو کے حوالے سے دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند میں اس وقت جو دیگر قومیں تھیں ان سے بالکل مختلف تھی۔ تو جو برصغیر پاک و ہند کے اس وقت مسائل تھے، فرقہ واریت ہو رہی تھی، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ ان کو بالکل سرے سے برصغیر سے ختم کیا جائے یا پھر یہ ہندو بن جائیں تو ہی یہ برصغیر کی دھرتی پہ رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا حالات اس طرح کے تھے کہ اگر مسلمانوں کے مسائل کا کوئی حل نہ نکالا جاتا، کوئی جماعت ایسی قائم نہ ہوتی جن کے نمائندے برصغیر پاک و ہند میں جو قائم اس وقت جماعت تھی برطانوی حکومت، ان کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کے اوپر بات نہ کرتی، تو ڈر تھا کہ مسلمانوں کی جو ایک جداگانہ تشخص ہے، جداگانہ ان کی جو دوسری اقوام سے بالکل ہٹ کے پہچان ہے وہ مٹ جائے گی۔ لہٰذا ان کی ایک جداگانہ پہچان کا آنے والے وقت میں تحفظ کرنے کے لیے بھی مسلم لیگ جو ہے وہ میدان میں اتری۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کا حل نکالنا۔ اب معاشرتی مسائل کیا ہیں؟ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں سے ان کے مذہبی، معاشی یعنی نوکریوں کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، معاشرتی یعنی معاشرے میں جو انسان کو برابری کی سطح پہ جینے کا حق ہے، تمام پہلوؤں میں ان کے تمام حقوق جو ہیں وہ چھین لیے گئے، معاشرے میں ان کو ایک اچھا مقام نہیں مل رہا تھا۔ پھر آنے والے وقت میں ان کا کھویا ہوا مقام ان کو کیسے مل سکتا ہے، یا ان کی حالت زار کے جو ذمہ دار ہیں کیا اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کی کون سے حقوق کے حوالے سے ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے۔ لہذا مسلمانوں کے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو ہیں ان کا حل نکالنا بھی جو مسلم لیگ کے نمائندے تھے ان کا ایک خاص مقصد تھا۔ اسلام کی بقا۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریز حکومت کے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز حکومت کے ظلم اور تشدد کے ساتھ ساتھ جو 20ویں صدی کا جو 19ویں کا آخر اور جو 20ویں کا آغاز تھا، اس میں کچھ اسلام دشمن تحریکیں جو تھیں ان کا آغاز ہوا۔ یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے بعد جہاں انگریز کا ظلم و تشدد مسلمان سہ رہے تھے، وہیں پہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ تحریکوں کا آغاز کیا جن کے مقاصد صرف اور صرف برصغیر پاک و ہند سے مسلمانوں کو ختم کر دینا اور ان کو یا تو ہندو بنا دینا۔ تو ان مقاصد کے تحت حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام کی جو بقا ہے، اسلام کا جو وجود ہے وہ قائم رہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی مسلم لیگ کے مقاصد میں مسلمانوں کی جداگانہ پہچان یا اسلام کی بقا جو ہے، اسلام کا وجود جو ہے وہ برقرار رہے، اس لیے بھی مسلم لیگ جو ہے وہ وجود میں آئی۔ یعنی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد یہ تھے۔ اس کے بعد تھا مسلمانوں کے حقوق و مفادات کا تحفظ، یعنی ان کے مذہبی، معاشی، معاشرتی لحاظ سے مسلمانوں کی جو حالت زار تھی، جو بری حالت تھی، ان کے حقوق جو ہیں ان سے چھین لیے گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے حقوق اور ان کے مفادات کے اوپر
کوششیں کرنا، ان کے حقوق اور مفادات ان کو دلانا جو ہے، یہ بھی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں شامل تھا. ٹھیک ہے، تو 5 مقاصد پوچھے گئے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو ایکسرسائز، جو کہ بک میں صرف 3 دیے گئے ہیں. بک میں جو آپ کو 3 مقاصد دیے گئے ہیں، میں نے اس کے علاوہ آپ کو یہ تقریباً 7 پوائنٹ ہیں. اگر آپ اسباب و وجوہات جو ہیں ان کو پڑھیں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، تو یہاں جو میرے بتائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ خود سے بہت زیادہ بنا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے، وجود میں آنے کے مقاصد کیا تھے. یعنی ایک طرف آپ اسباب کو سامنے رکھ لیں، اسباب جو تھے مسلم لیگ کے قائم ہونے کی وجہ کیا تھی، اس میں ہم نے وہ بیان کرنا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، حالات کیا تھے. مقاصد میں ہوگا کہ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے کیا سوچا کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کو کس طرح تحفظ دیا جائے گا. تو وہ مختلف پہلوؤں کے حوالے سے یہاں پہ اس کے پوائنٹ مزید اور بن سکتے ہیں. تو اب تک کے لیے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد کے حوالے سے یہ ویڈیو یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.